بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے ایک ترتیب قائم ہے آپ حضرات سے اس نسبت سے ایک رابطہ رہتا ہے کچھ دین کی باتیں بیان ہوتی رہتی ہے آج جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی میں ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں بیانات اور بہت مرتبہ پڑھتے بھی ہیں کیا برکت کا ایک لفظ ہے جی جان مال میں برکت اولاد میں برکت کاروبار میں برکت اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں برکت بہت آیا ہے احادیث مبارکہ میں بہت ساری جگہوں میں یہ لفظ اس لفظ کا استعمال ہوا دودھ پیتے ہیں تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ جی اور اسی طرح سے کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ الی آخرہ یعنی برکت کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں اور دعا بھی دیتے ہوئے آدمی کہتا ہے بارک اللہ فیک جی اسی طرح جب نکاح کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر تو اس طرح کے طبیعت میں یہ آیا اور بس بڑی قوت سے داعیہ پیدا ہوا کہ اس بارے میں تھوڑا سا کچھ اپنے بھائیوں کو سمجھایا جائے تاکہ ہم صحیح معنی میں برکت والی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے اور نفع اٹھا سکے اور جو اسلامی تعلیمات میں احادیث مبارکہ میں جو برکت کا مضمون آیا ہے بھئی اگر ہم مر گئے اور صرف اسے یعنی سن کے ایسے ہی چلے گئے اور پتہ ہی نہ چلا اور جب پتہ نہ چلا تو اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا اس لیے بہرحال غور سے سننا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بہت نفع ہوگا اور ایک راہ کھلے گی ہمارے لیے عام طور سے میرے عزیزوں اور بھائیوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ حلال میں بڑی برکت ہوتی ہے حلال کمائی ہو حلال مال ہو تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور حرام میں بے برکتی ہوتی ہے نحوست ہوتی ہے ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے تو بہرحال برکت کا میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں بہت مختصر لفظوں میں اور انشاءاللہ اسی کے ضمن میں پوری تشریح کروں گا اصل میں برکت کے معنی تو زیادتی کے ہیں یعنی خلاصہ یہ کہ مثلا مال قلیل ہے قلیل یکفی الکثیر اور قلیل ینوب مناب الکثیر ہو تھوڑا اور زیادہ کے قائم مقام ہو جائے میرے پیارے اللہ والوں کو جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو آپ دیکھو ان کی زندگی ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا کپڑے جی ان کا سکون ان کا اطمینان ان کی ایسے مزے سے جیتے ہیں کہ عام طور سے جو اہل دنیا ہیں وہ بیچارے دیکھتے رہتے ہیں یار ہمارے پاس سب کچھ ہے دولت بھی ہے گاڑی بھی عالی شان ہے لیکن جس طرح یہ مولوی صاحب جس طرح یہ دین کا خادم اتنے اطمینان سے سکون سے سونا ہنسنا بولنا اور ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ زندگی ہے ہماری نہیں ہے کیا بات ہے وہ راز میں کھولنا چاہتا ہوں وہ بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو اللہ عز و جل کو راضی رکھنا ہر قدم پر خاص طور پر یعنی مالی اپنے معاملات میں بالکل حلال کی انتہائی درجے پابندی رکھنا تو اللہ عز و جل کا نظام پھر یوں حرکت میں آتا ہے دیکھو غور سے سمجھو ان باتوں کو سمجھنے کی ہے اور میرے عزیزو زندگی میں لانے کی ہے ایک شخص ہے تاجر ہے عصر کا وقت ہے اور اچھا دکان چل رہی ہے گاہک آ رہے ہیں کسٹمر بہت سارے لگے ہیں اور لائن لگی ہے اور اذان ہو گئی اللہ تعالیٰ کے گھر سے بلاوا آ گیا آ جاؤ نماز پڑھنے آؤ حی علی الفلاح اے میرے بندے ادھر آ کامیابی ادھر ہے تیری اس وقت میں نے بلایا ہے شاہی دربار لگا ہے آ جا بلاوا ہے جتنے سن رہے ہو یہ آواز جہاں تک پہنچ رہی سارے آ جاؤ مسجد میں سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ ٹھیک ہے اور ہم دکان میں گھسے ہوئے ہیں اور ایک بندہ اللہ کا متقی تقوی والا وہ ہے کہ گھڑی دیکھ رہا ہے ادھر اذان کا وقت ہوا دکان بند چلا آیا مسجد میں نماز پڑھی 10 کسٹمر گئے 5 گئے کسی نے ادھر سے خریدا کسی نے ادھر سے خریدا لیکن یہ اطمینان سے نماز پڑھنے کے بعد جاتا ہے اور دکان کھولتا ہے اطمینان سے
وہ بھی جلد بازی میں نہیں، سکون سے، یعنی وہاں رہتا ہے دکان میں تو دل ادھر لگا رہتا ہے، اذان کا وقت ہو تو جلدی سے میں مسجد چلوں، اس لیے کہ یہاں تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ کچھ کمانے کے لیے اسباب اختیار کرو، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ خاص باتیں کچھ سمجھاؤں گا، اور ان کو دل کی تختی پہ پوری زندگی کے لیے لکھ لینا، تو پھر کسی کے حرام کی طرف، کسی کی میراث کی طرف، کسی کا ناجائز پلاٹ دبانے کی طرف، کسی کا مال قبضہ کرنے کی طرف، کسی کا قرضہ مارنے کی طرف، جی دائیں بائیں کی زمینوں کی ڈول جو ہم کاٹتے ہیں کاشتکار، اور اسے کمال سمجھتے ہیں، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کمانے کو کمال اور ہنر سمجھتے ہیں، یہ سب چھوٹ جائے گا میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے حلال کے ساتھ بڑی برکت کا معاملہ ہوتا ہے، اور کس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے حلال کمائے مثلا 10,000، ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے، گناہوں کا ارتکاب کر کے، جی ناجائز غلط سلط طریقے سے کاروبار کر کے اس کو دھوکہ دیا، اس سے جھوٹ بولے، اس سے یہ کیا، اس نے 10,000 کی جگہ کمائے 1,00,000، بہت بڑا فرق ہوا نا، ایک طرف ہے 10,000 اور ایک طرف ہے 1,00,000، جی مگر وہ سب مکس اپ ہے، اس میں یتیم کا مال بھی ہے، اس میں وراثت کا مال بھی ہے، اس میں دھوکہ دے کے بیچا ہوا، اس میں سامان کا عیب چھپا کر اور پھر قسمیں کھا کے بہت اچھا بنا کے بیچا ہوا، اور زبان درازیاں اور کیا کیا کر کے، چاہے سامنے والے کی رضا ہو ناراضگی ہو، جیسے بھی وہ مال آنا چاہیے بھائی، کسی بھی طرح شام کو جب جاؤں تو گڈیاں لے کے جاؤں، اور گھر میں بس بھر رہا ہو، بینک میں بھرا آ رہا ہو، یہ آج ہمارا حال ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کے لیے اس مال کو کیسے کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بخاری شریف سب جانتے ہیں، بخاری شریف یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ وہاں ایک مضمون آیا ہے وہاں کھانے کے باب میں، ابواب الاطعمہ جہاں ہے، اس میں برکت کا ایک مضمون آیا ہے، وہاں حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب کشف الباری چند دن بخاری پڑھانے کا اتفاق ہوا، تو بہرحال اس وقت میں دیکھا تھا، مطالعہ کیا تھا، اس میں یہ مضمون ہے کہ انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، اور فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے، لا يُدْرَى فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ، یہ پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ تو وہاں پھر اس کی تشریح میں حضرت نے لکھا، امام نووی مسلم شریف کے شارح ہیں، ان کے حوالے سے لکھا کہ برکت کی حقیقت، والمراد بالبرکت ما تحصل به التغذیہ، اس کو سمجھاؤں گا میں آپ کو، ذرا ٹھہرو تاکہ مضمون بہت پھیل نہ جائے، ذرا سمجھو۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے اس بندے کے لیے کہ جس نے ہر قدم پر حلال کا خیال رکھا، شریعت کے حکموں کا خیال رکھا، اللہ کی رضامندی کا خیال رکھا، اور حرام کو شامل نہیں ہونے دیا، جی تو اس لیے کیا کریں گے؟ اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے کاروبار کو، اور اس کے متعلقین جو ہیں فیملی والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حادثات سے بچایا، ایکسیڈنٹ سے بچایا، نئی قسم کی بیماریوں سے بچایا، لڑائی جھگڑے میں پھنس کر کورٹ کچہری کے چکر کاٹنا، اس سے بچایا، اور اس کو اولاد ایسی دی کہ جو ہمارے اردو میں بولتے ہیں کھونے کھڈانے والی، یعنی مال یہ کما رہا اور ادھر اولاد لٹا رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ ادھر سے اس نے گاڑی خریدی اور وہ وہاں گھوم رہا ہے، دوستوں میں پھر رہا ہے، اور راتوں کو چکر لگا رہا ہے، اور امی ابا نہیں دیتے تو امی سے پیسے لے کے، جی اور کارڈ امی نے دے دیا اپنا، اور ابا کا چوری کر لیا اور لے گیا اور اتنا پیسہ نکال لیا، یعنی بیچارہ یہ 20-30 سال سے کما کے تھک کے چورا ہو گیا، اور آج سر پکڑ کے رات کو بیٹھا ہے، یار یہ میری کیسی زندگی، میں تو خون پسینہ ایک کر کے اور صبح سے شام تک دکانوں پہ اور کسٹمروں سے اور کاروبار میں کس طرح جھک مار کے اپنی پوری زندگی میں نے ختم کی، اور آج یہ اولاد ایسی آئی نکمی کہ یہ میری اس کمائی میں سے مزے لوٹ رہے ہیں، اور ان کو
پتہ ہی نہیں کہ کس درد سے کس انداز سے جو ہے کمایا جاتا اور کیا کیا حالات آتے ہیں. اور یہ جو ہے جب دیکھتے ہیں ابا کا بینک بیلنس ایسا ہے اور گھر میں پیسہ بھرا ہے, امی تو ہے ہی بس, اب نہ وہ جلدی سے کسی کو بھی نکالا اور دیا اور نکالا اور دیا, اور اگر زیادہ ہی ہو تو امی ابا کی لڑائی. اور مطلب خلاصہ کل ملا کے یہ ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں کہ وہ ایسے اس کو برباد کرنے میں, دوستوں میں لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر کے زندگی کی بہاریں اور مزے لوٹنے میں, اور ادھر خرچ اور ادھر خرچ. پھر کبھی کسی سے لڑائی لڑ لیے, کبھی اس کی لڑائی ہو گئی, ادھر سے پولیس ہی پکڑنے لگ گئی اور کورٹ کچہری کے چکر کٹ رہے ہیں. 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, مقدموں میں لاکھوں کے لاکھوں چلے جا رہے ہیں. جی کوئی بیماری آ گئی, وبائی بیماری آئی, موسم کے اندر بخار فلاں پھیلا ہے, یہ پھیلا ہے, وہ پھیلا ہے, وہ آ کے لگ گئی, یا پتہ نہیں تھا, آہستہ آہستہ کچھ درد تھا, فلاں تھا. 5-10 سال کے بعد جو چیک اپ ہوئے اور بڑے بڑے, تو بیوی کو پتہ چلا کہ کینسر نکل آیا. اب ہاسپٹل میں داخل جو کیا, تو میرے عزیز میرے بھائی پتہ چل رہا ہے 2-3 مہینوں کے اندر ملینوں صاف ہو گئے, ملینوں. آرام تو گیا, سکون تو گھر کا گیا, بچے ایسے نکلے تو سکون گیا, یہ ساری ایسی بیماریاں ہوئی تو سکون گیا, اور کورٹ کچہری کے چکر اور مقدمات قائم ہوئے اور لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے, وہ گیا, اور ساتھ میں پریشانی اور یہ سارا سب کچھ, اور جو کچھ تھا یہاں, جو کچھ کمایا وہ بھی سارا ختم. اور میرے پیارے آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو الگ ہے. میں حیران ہوتا ہوں واللہ, میں یعنی اتنی حیرت میں پڑتا ہوں. ایک مسلمان حلال و حرام کی تمیز نہیں, جیسے چاہے پیسہ آئے بس اس کو دھوکا, اس کو دھوکا, اس سے لڑائی, اور اس کا لوٹا اور اس کو لوٹا. میرے پیارے, یہ جو تو پیسہ لے کے کما کے اپنے بینک میں جا رہا ہے اور اپنے گھر میں گڈیاں جمع کر رہا ہے, میرے پیارے میرا یہ بیان اگر تیرے کان میں پڑے, ٹھنڈے دل سے ذرا اتنا سوچ لینا, ان پیسوں کو تو کیوں کما رہا ہے؟ کیا غرض و غایت, کیا مقصد؟ تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے زندگی میں سکون حاصل کروں, یہی تو مقصد ہے. تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے اچھی اچھی چیزیں خریدوں, گھر, کاروبار, گاڑی, وہ فلاں فلاں, اور ایک مجھے پرسکون لگژری اور شاندار لائف ملے اور عمدہ قسم کی زندگی ملے. لیکن اے میرے پیارے بھائی, اے میرے پیارے بھائی, تو نے جو یتیم کا دل توڑا, اس کی میراث دبا کے اپنے گھر میں رکھی, اور تو نے جو بہنوں کا دل توڑا اور ان کا حق دبا کے اپنے گھر میں رکھا, اور تو نے جو یہ سارا جو کچھ کیا, جیسے جھوٹ بولا, یہ کیا, دھوکہ دیا, نماز چھوڑی اور یہ کیا, اور اس کو کما کے رکھا, اب یاد رکھنا کہ جب اس پیسے پر ہلاکت بربادی کا اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوگا. اور کتنے ہی ایسے بھی ہیں, وہ بھی مضمون اس میں بیان کر دوں, کہ کما لیا, جمع کر لیا, لیکن زکوٰۃ دینے کا نام نہیں. ضروری جگہوں میں صدقات زکوٰۃ کا دینا, اللہم اللہم, الحدیث شریف میں آیا, اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا. اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے اس کے مال میں تلف دے دے, اس کے مال میں بربادی دے دے. ظاہر ہے جو روک کے رکھنے والا ہے تو اس میں بربادی ہے, تو جو لایا ہی ناجائز اور حرام ہے اس میں بربادی نہیں ہوگی. میرے عزیز میرے پیارے بھائی, اس کا تو حج بھی قبول نہیں ہے, اس کا تو صدقات بھی قبول نہیں ہے جو حرام کا ہے, بلکہ کہا جائے گا کہ پہلے جا کے وہ ادا کر جو تیرے ذمے ہیں, تیرے اوپر جو بوجھ ہے. بہرحال مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے, تو کچھ مختصر انداز سے مجھے بنیادی چیز سمجھانی ہے. میرے پیارو, برکت کو سمجھو, برکت کو سمجھو, برکت کو سمجھو. اللہ عز و جل اپنے ان نیک بندوں کو جو کمائی میں کماتے ہوئے جی اور خرچ کرتے ہوئے تمام اسلامی حقوق اور شریعت کی احکام کی پاسداری رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو 10,000 آئے, یہ جو میں نے جو مضمون آپ کو ابھی سمجھایا, اس کے یہاں آئے 1 لاکھ, اس کے یہاں آئے 1 لاکھ, لیکن اب یہ بیمار, اب وہ بیمار, اب وہ لڑ لیا فلاں سے, اب اس کا مقدمہ, اب یہ کورٹ کچہری, اب وہ لڑ رہا ہے, اب اس نے ڈاکوؤں نے جو ہے ڈاکہ ڈال لیا اور رات کو دکان توڑ لی جی, اب وہ اچانک رات کو سائرن بجا, پتہ چلا وہ دکان میں تمہاری آگ لگ گئی ہے اور سارا سامان جل گیا. ایک شخص نے, میرے جاننے والے ہیں, انہوں نے بیچارے بہت پریشانی میں پھر رہے تھے, تو بس کسی کے کہنے سے کیا سوجھی, بینک سے قرضہ لیا, لون لیا سود پر, اور شاندار جوتوں کی دکان کھولی. میرے سے جب ملاقات ہوئی, میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ تو نے کیا کیا؟
عجیب مجبور تھا، جی بس یہ تھا اور وہ تھا، تو کم از کم اس سے کچھ گزارا ہو۔ میرے خیال سے سال 1.5 سال کے بعد پتہ چلا کہ پوری دکان میں آگ لگ گئی، سارا جل کے خاکستر۔ پیارے میرے بھائی، یہ علماء تمہیں جو رائے دیتے، مشورے دیتے ہیں، تمہاری بھلائی فائدے کے لیے، تمہاری خیر کے لیے، تمہارے سکون کے لیے۔ آئے ہے، اور مرنے کے بعد جو خطرناک حال ہے قبر میں اور میدان محشر میں اور آگے کے جو معاملات ہیں، ان سود لینے دینے پر اور حرام خوری پر، وہ تو کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، جو بیان سن رہا ہے، ٹھنڈے دل سے اس بیان کو سننے کے بعد رات کو بیٹھ کے تنہائی میں 5 منٹ کے لیے سوچنا، کتنا احمق، پاگل، بے وقوف وہ انسان ہے کہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کو خراب کر رہا ہے، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں بربادی کی بد دعا آئی، برباد ہو وہ شخص جی کہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے یہ ہے۔ ارے بیوی بچے فلاں ٹھیک ہے، کماؤ بھائی، ان کو دو، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ حرام کا ادھر کا ادھر کا، نہ نماز کی پرواہ نہ اس کی پرواہ، اور بہنوں کی میراث کیوں دبا کے بیٹھے ہو؟ یعنی بہنوں کی میراث جو ان کہا ہے اللہ کے ہاں جس کا سوال ہونا ہے اور جس پر عذاب ہونا ہے، وہ دینے کو تیار نہیں، اور وہی سارا کمایا ہوا مال اپنی اولاد اور بیوی کو دینے کو تیار۔ حماقت نہیں ہے؟ بندگی اسے کہتے ہیں پیارے میرے مسلمان بھائی، بندگی، بندہ اسے کہتے ہیں میرے رب کا زندگی کی جس لائن میں، جس شعبے میں جو حکم آ جاوے، جی بالکل بلا چوں و چرا، بلا چوں و چرا، بلا تردد و تأمل منظور ہے، قبول ہے۔ 3 کروڑ کی جائیداد ابا نے چھوڑی ہے، 1 کروڑ بہن کے، کیونکہ ایک بیٹی ایک بیٹا، فوراً دنیا والے پاگل کہیں گے، کہنے دو، گھر والے رشتہ دار کہیں گے بیوقوف ہو گیا، احمق ہو گیا، تیری برادری میں کون دیتا ہے، اور کہاں سے مولوی ملاؤں کے فتوے لایا؟ کہہ دو قرآن کہہ رہا ہے میں اپنے رب کا بندہ ہوں جی، اور حضور کا غلام ہوں، میں کسی کی ماننے والے، مجھے کوئی ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا میرے دل میں۔ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں مسلمان، اے مرد مومن، اے ایمان والے، ٹھنڈے دل سے میری باتوں پہ غور کر لینا۔ اگر تو نے اللہ کو راضی رکھا زندگی کی ہر لائن میں اور خاص طور سے مال کے معاملے میں، تو برکت ہوگی۔ کیسے ہوگی برکت؟ آئے ہے، آؤ ذرا نقشہ کھینچو، آؤ ذرا نقشہ کھینچو، اور یہ نقشہ الفاظ میں نہیں ہے، میری نگاہوں میں ایسے خاندان موجود ہیں، میری نگاہوں میں ایسی فیملیاں موجود ہیں، میری نگاہوں میں ایسے لوگ اور اشخاص اور ایسے گھر موجود ہیں جو دنیا میں ایسے یعنی بڑا خاندان ہے لیکن ایسا پربہار جی باغ و بہار، ان کے بچے ان کے گھر والے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سکون کی روزی اور سکون کی ساری چیزیں، اور بہت ہی عمدہ جنت والا نظارہ۔ کیوں؟ یہ بات جو میں ابھی عرض کروں گا، اللہ عز و جل نے اس شخص کو جو تقوی کا خیال رکھتا تھا کیا کیا؟ اگرچہ 10-5 ہزار کمائے، لیکن نمبر 1 حادثات سے بچا لیا، ایکسیڈنٹ، یہ وہ، لڑائی جھگڑے کورٹ کچہری، بچا لیا۔ نمبر 2، جو طرح طرح کی بیماریاں آتی ہے اور روزانہ ہاسپٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ رپورٹ اور وہ رپورٹ اور یہ ایکسرا اور وہ ایکسرا اور وہ دوائی اور اس ڈاکٹر پہ اور اس ڈاکٹر پر، اور لندن جانا پڑے گا علاج کے لیے، اور پیرس جانا پڑے گا، اور امریکہ جانا پڑے گا۔ اللہ عز و جل نے ان تمام پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائی، اور اسی طرح خرچوں سے اور پیسوں کے ضائع ہونے سے بھی بچایا۔ جی ہاں، آگے بڑھو۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے بیوی ایسی دی جو قناعت والی ہے، جس کے مزاج میں بہت ہی قناعت ہے اور صبر ہے، اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں عورتوں کو فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، ان اردت اللحوق بھی، اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو بس اتنا سا سامان رکھنا اپنا، کتنا کا زاد الراکب البعیر، جیسے کوئی اونٹ پر سوار ہونے والا سوار اپنے ساتھ سامان لے کے جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کی عورتوں کو سمجھائیں تو وہ کہیں گی پاگل ہو گیا میرا شوہر، پاگل۔ اگرچہ اس کا یہ مطلب میں نہیں کہتا کہ بھئی چلو بالکل ہی اتنا سامان، ارے لیکن اللہ کی بندیوں کم از کم کچھ لمٹ تو رکھو۔ آئے گھر میں اور آئے گھر میں بس نئے ایڈورٹائز کہیں سے آیا، سیل نکل رہی ہے، تنزیلات ہے، اور اسپیشل پہ نکلا ہوا ہے، یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا۔ ارے اللہ کی بندی تجھے اس کی ضرورت ہے؟ جب ضرورت نہیں تو گھر کو کیوں بھرے دے رہی ہے؟
یہ ایسی بیویاں ملنا یہ بھی اللہ کا ایک عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اب یا تو اس کے سے بچے ہیں اسے طلاق دو گے یا کیا کرو گے, نہیں تو تمہاری سیلری جو 40,000 ہے مگر 10,000 تو وہ ایسے ضائع کر رہی ہے. یہ لیا وہ لیا, وہاں گئی یہاں گئی, وہاں سیر تفریح یہاں سیر تفریح. بہرحال تو اللہ عز و جل نے اپنے اس بندے کو بیوی بھی ایسی عطا فرما دی. اور سنو میرے پیارے بھائی, اور سنو ہاں, اس تھوڑے سے پیسوں سے جو کچھ خریدتا ہے اللہ عز و جل نے ایسی جگہوں سے غذاؤں کا انتظام کیا. پھل خریدا, فروٹ خریدے, اور ایسے دودھ اور یہ اور وہ, مطلب ایسی غذائیں اللہ نے غیب سے انتظام فرمائی جی, کیونکہ حلال پیسہ تھا تو وہ غذائیں جا کے بدن میں لگی, اور سارے گھر والے ماشاءاللہ صحت مند ہے, تندرست ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی. اور جو مقصد یعنی پیسوں کا جو مقصد تھا میرے پیارے بھائیو سنو, اس پیسے کا جو مقصد تھا اللہ عز و جل پورے طور پر اس اپنے پیارے بندے کو عطا کر رہے ہیں. ہاں, ضرورت کا سامان گھر میں ہے, ضرورت کی چیزیں گھر میں ہیں, جن چیزوں کو کھانا ہے پینا ہے وہ جن سے غذائیت پیدا ہوتی ہے, اسراف نہیں ہے, فضول خرچی نہیں ہے. بیٹا ہے یا خود مزاج کا بگڑا ہوا ہے, ایسا بڑا دسترخوان لگایا, 10-5 کھانے بنوائے, کچھ 10 مہمان آئے 5-7, جو بچا اس کو باہر پھینک دیا. ایسے بہت ملیں گے کھونے کھنانے والے. یہ سب اللہ کا عذاب ہوتا ہے, عقل پر عذاب دیا پڑتا ہے جب ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. اور آگے بڑھو پیارو, اور آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا, ان کا کھانا, ان کے کپڑے, ان کا گھر بہت ہی ایک منظم انداز سے بقدر ضرورت انداز سے چل رہے ہیں. نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑے ہیں, نہ ٹینشن ہے, نہ یہ ہے. پھر جب اولاد ذرا بڑی ہونے لگی تو شادی وادی کا نظام اللہ نے ایسا غیب سے اپنے خزانوں سے ایسے جوڑوں کا انتظام فرمایا کہ جہاں جہیز کا اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہم مسلمان ہیں اور ایمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی غلامی میں ہیں ہم, تو میرے عزیزوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہ نکاح معاملہ آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے ہمیں, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں اور جمع کر رہا ہے بیچارہ. جب سے بچی گھر میں پیدا ہوئی تھی نا, جب سے بیچارے نے جمع کر کے رکھا ہے اس کے نام کا, اب 25-30 لاکھ خرچ, 10 لاکھ خرچ, 1 کروڑ خرچ, 50 لاکھ خرچ. اور نتیجہ کیا ہے مجھے بتانا ذرا سوچ سمجھ کر. یہ جو اللہ والا ہے جس کے گھر میں بچے کی شادی ہوئی 10-20 ہزار کے خرچے سے, کیا وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوئی؟ کیا اس کے لیے وہ لڑکا حلال نہیں ہوا؟ کیا ان سے اولاد نہیں ہوگی؟ کیا انہیں سکون جو شوہر کو بیوی سے ملنا چاہیے, بیوی کو شوہر سے ملنا چاہیے, کیا اس کو وہ سکون حاصل نہیں ہوگا؟ یہی برکت کی حقیقت ہے کہ جس چیز کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پورا دے دیتے ہیں. اور وہ جو وہ رسم و رواج والے اور سری الا بلا کرنے والے ہیں نکاح میں, یہ ایک عذاب مسلط کیا گیا. چند دنوں کے بعد لڑائی جھگڑے, تو نے یہ نہیں دیا, میں نے یہ دیا, میرے باپ نے یہ کیا, تیری ماں نے یوں نہیں کیا, اور تیرے خاندان نے یوں نہیں کیا, اور دیکھ میں نے کیا کیا دیا ہے اور تو نے یہ نہیں دیا اور فلاں نہیں کیا. وہ جو مقاصد نکاح تھے, یہ اس کے لیے سکون کا سامان, وہ اس کے لیے سکون کا سامان, نیک اولاد آوے, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا. ہاں بہرحال یہ برکت سمجھا رہا ہوں. تو اللہ ان نیک بندوں کو بیوی بھی ایسی ملی اور نکاح بھی ایسا ہوا, اولاد بڑی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جوڑوں کا بھی غیب سے ایسا انتظام فرمایا جی کہ وہ سکون سے بہت مختصر انداز سے شادی کر لی. تو میرے پیارے مسلمان بھائی, ایک طرف 10 لاکھ 50 لاکھ 20 لاکھ خرچ, اور ایک طرف 10-15 ہزار خرچ, تو ہو گئے کہ نہیں 10-15 ہزار 50 لاکھ اور 20 لاکھ کے برابر؟ حاصل کیا؟ اور بھی عذاب. کیوں؟ وہ جو 20-15 لاکھ خرچ کیے ہیں, قیامت کے دن گردن نہ پھینکی, ہاں گردن نہ پھینکی, جا نہیں سکے گا آگے. اللہ عز و جل مال کے متعلق جہاں یہ سوال کریں گے کیسے کمایا تھا, میرے پیارے وہیں یہ بھی سوال کریں گے کہاں خرچ کیا تھا. عام طور سے شادیوں پر جو خرچے ہیں ان کی جڑ اور بنیاد اپنا نام, نمود, شہرت, میں ہوں, دیکھو 15 کھانے میں نے لگائے, آج تک کسی نے گاؤں میں اور شہر میں میں ہوں, دیکھو 20 لاکھ کا جہیز دیا, آج تک کسی نے. گردن نہ جائے گی, عذاب. یہ میں برکت سمجھا رہا ہوں.
پھر نکاح ہو گیا، سادگی کے ساتھ ہو گیا، دونوں پیاری بہترین زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اس کی کے لیے باعث سکون اور سامان جی۔ اور اس کے بعد پھر زندگی گزری، اور یہ بھی دیندار، علم دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پھر ان کی اولادیں جو ہوئی وہ بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ کیوں؟ اماں ابا نے حلال کھلایا تھا، حلال۔ اماں ابا نے روزی کماتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا تھا، نمازیں چھوڑ دی اور یہ کر دیا جی۔ آج کتنے جاؤ، میں تمہیں چراغ لے کے ڈھونڈ کے دیکھ لو، اگر اس روئے زمین پر سکون کے ساتھ جینے والے، اطمینان کے ساتھ جینے والے، یعنی مال کا جو مقصد تھا وہ ان کو حاصل ہوا، اولاد کا جو مقصد تھا کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے وہ ان کو حاصل ہوا، بیوی کا جو مقصد تھا وہ ان کو حاصل ہوا، غذاؤں کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا جو مقصد تھا، بدن کی قوت، وہ ان کو حاصل ہوئی جی۔ ان سب چیزوں کا نچوڑ و لب لباب پرسکون زندگی پیارے۔ ہاں، جب پڑھیں گے ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں پھر کہاں؟ یہ برکت ہے جس کو ہم رات دن برکت برکت بولتے ہیں۔ اے زمین پر بسنے والے وہ مسلمان کہ جب تو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اور بس مال اور مال اور مال، اولاد تیری صبح سے شام تک کہاں کس کے پاس چکر لگا رہی ہے، کہاں زناکاریوں میں پھر رہی ہے، کہاں نیٹ میں اور گندگیوں میں وہ پڑی ہوئی ہے، کچھ پرواہ نہیں، مال مال مال۔ برکت نہیں ہوتی۔ اگر برکت چاہیے تو دین کے ساتھ مال کماؤ، دین کی شریعت کے احکام کی پابندی کے ساتھ۔ شریعت یہ بھی کہتی ہے مال کمانے میں اتنے نہ لگ جاؤ کہ اپنے ضروری جو ذمہ داریاں ہیں جی ان کو بھول جاؤ۔ نماز پڑھنا ذمہ داری ہے میرے پیارے مسلمان بھائی، اولاد کی نگرانی رکھنا، اولاد کی دیکھ بھال رکھنا، یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہائے ہائے، کاش ہم سمجھ جائیں، خدا کی قسم، اگر اللہ کے حکموں کا خیال رکھتے ہوئے اور جب ہم زندگی گزاریں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال رکھیں تو یہ والی زندگی ہوتی ہے حیات طیبتاً مبارکہ، عمدہ خوشگوار مبارک زندگی، بابرکت زندگی یہ ہوتی ہے۔ قصے بہت ہیں، میری اس کتاب میں پڑھ لینا، حلال حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا جی۔ اللہ والا ہے، لے کے گیا اپنے گھر والوں کو، لے کے گیا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس۔ جب پہنچا وہاں تو انہوں نے نبض دیکھتے ہی اور ذرا سے اس میں کہا کہ کیا ہے، کہ کمر میں درد ہے۔ ارے میاں ذرا سے یہ فلاں والی ورزش کر لو اور تمہاری اس کا کمر کا درد دور ہو گیا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ دوسرا اسی طرح کا شخص ہے جو جا رہا ہے، یہ رپورٹ وہ رپورٹ، یہ ایکس رے وہ ایکس رے، 25,000 کے قریب ختم کر چکا رین۔ اجی کیا کروں، یہ کمر میں درد، وہی سیم درد، وہی سیم درد، اور کتنے واقعات اس میں پڑھ لینا۔ بہرحال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، المراد بالبرکۃ ما تحصل به التغذیہ وتسلم عاقبته من الاذى ويقوي على الطاعة۔ کھانے کے معاملے میں نے تو زندگی میں عام برکت کا مفہوم بیان کیا کہ عمومی برکت، اگر ہم چاہتے ہیں برکت والی زندگی تو میرے عزیز یہ ہے برکت والی زندگی، جو جس چیز کا مقصد ہے وہ مقصد آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کر دے۔ غذا کا مقصد ہے بدن میں قوت آ جائے، اولاد اور بیوی وغیرہ کے مقاصد ہیں ہمیں سکون ملے، راحت ملے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے جی، اور تکلیفوں سے اور ادھر ادھر کی ان سے ہم محفوظ ہو جائیں جی۔ ایسا کھانا کھایا جس سے غذائیت حاصل ہوئی، اور ایسا کھانا کھایا کہ جا کے وہ ہضم ہوا اور تکلیف سے ہم محفوظ رہے، اور ایسا کھانا کھایا کہ اس کھانے کو کھا کر طاعت پر، نیک کام کرنے پر قوت ملی۔ چلو بھائی نماز پڑھیں گے، جہاد کریں گے، دعوت میں جائیں گے، اور وہ جو حرام کا کھائیں گے تو ویسی ظلمات پیدا ہوگی، حرام کاموں کی طرف جی چاہے گا، زناکاریوں کی طرف، فلاں کی طرف۔ بہرحال اس برکت کے مضمون کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کے حکموں پر 24 گھنٹے کی زندگی کو زندگی کے ہر لائن میں، ہر شعبے میں ڈال لینا چاہیے۔ میرے پیارو، اولاد بابرکت جی، برکت اولاد میں برکت چاہیے جی، مال میں برکت چاہیے، اور نکاح میں برکت چاہیے، اور فلاں میں بہت، یہ الفاظ حدیث میں بہت ہے ان سب میں۔ مثلا نکاح میں برکت کب ہوگی؟ بیوی کے نکاح کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو، نیک اولاد مل گئی، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، اولاد میں برکت، اولاد کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو
یہ سارا سب کچھ نظام جو میں نے پورا بیان آدھے گھنٹے کا کیا ہے، اگر اس کا میں لب لباب اور نچوڑ نکالوں تو 2 لفظوں میں ہے کہ زمین یہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر کی ہر شے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ غیر انسان ہو، مال دولت خزانے اولاد بیوی رشتہ دار پڑوسی اقربا اعزاء، سب کے سب اللہ عز و جل کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہر وقت رہتا ہے، حرام مال بالکل نہیں، مال کماتے ہوئے نمازیں چھوڑنا بالکل نہیں، مال کماتے ہوئے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اور میراث دبانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا بالکل نہیں، جب جو دین کا تقاضا میرے رب کا اس کو پورا کرنا، تو پھر اللہ عز و جل اس پوری کائنات کو ہمارے حق میں لگا دیتے ہیں اور اس کو خادم بنا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اور میں کیا کہا کرتا ہوں، قرآن میں موجود ہے، اگر روئے زمین پر اولو الالباب سمجھدار لوگ، عقل والے لوگ، انٹیلیجنٹ جی عقل والے اور سمجھدار اور اولو الالباب اگر کوئی موجود ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ والے۔ اس لیے کہ باقی ساری دنیا والے جو ہیں وہ دنیا کے خادم بنے ہوئے، دنیا کے نوکر، اور اللہ والے مخدوم، دنیا سے خدمت لیتے ہیں اور دنیا سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور دنیا سے فائدے اٹھا کے اور خدمت لے کے اپنے اصل مقصد میں لگ کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرے عزیزو برکت والی زندگی، یہ ہے نکاح میں برکت، یہ ہے اولاد میں برکت، یہ ہے مال میں برکت۔ اسے ان کے دل کی تختی پہ بٹھا لو اور اس کے مطابق چلو، دیکھو کیا کچھ ملے گا۔ یہ دنیا کا میں نے صرف بتایا، اور اصل تو پیارو آخرت میں جنت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔